خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ آج 21 اکتوبر اور سوموار کا دن ہے۔ آج کے اس اہم ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ جو سویڈن کی حکومت کی یہ تجویز ہے کہ مستقل ویزا یعنی پرماننٹ ریزیڈنسی کو ختم کیا جائے، اس کے خلاف ایک سیاسی جماعت نے آواز بلند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ علاوہ ازیں سویڈن سے ڈیپورٹ ہونے والے افراد کے حوالے سے تفصیل ہے، اور سویڈن کے آئین میں ترمیم کی جو کوشش تھی اس کے حوالے سے ہم بتائیں گے، اور یہاں پہ ایک نسل پرست جو ایکٹیویٹیز تھی اس حوالے سے، اور کچھ اور اہم خبریں آج کے اس ولاگ میں شامل ہیں۔ ولاگ کی تفصیلات کی طرف جانے سے قبل آپ کو ایک مرتبہ پھر میں یاد دہانی کروانا چاہوں گا کہ کل ولاگ ایک بہت ہی اہم جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، جو کہ آپ کی صحت کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ نے اسے نہیں دیکھا تو اسے ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کی صحت سے ہے۔ اب چلتے ہیں جناب آج کے اس ولاگ کے پہلے اور اہم موضوع کی جانب۔ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ جو حکومت ہے یہ چاہتی ہے کہ سویڈن میں مستقل ویزا پرماننٹ ریزیڈنسی ختم کی جائے، بلکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو پہلے سے جو ہے وہ مستقل ویزا مل چکا ہے، اسے بھی ختم کیا جائے۔ اب اس کے خلاف جو گرین پارٹی ہے، ملیو پارٹی، اس نے اس کی مزاحمت کا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ مستقل ویزے کا جو قانون ہے یہ ختم نہیں ہونا چاہیے، جیسے پہلے سے سویڈن میں لوگوں کو پرماننٹ ریزیڈنسی ملتی تھی، یہ ملنی چاہیے۔ اس اعلان پر جو مائیگریشن کے وزیر ہیں یون فوشل، انہوں نے سخت رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، اور حکومت جو ایک پالیسی بنا رہی ہے سویڈن کی بہتری کے لیے، امیگریشن کے لیے، اس کے خلاف ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو سویڈن کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے سوشل ڈیموکریٹ، اس پہ بھی تنقید کی ہے کہ وہ جو ہے وہ اس گرین پارٹی کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، اور گرین پارٹی کے حوالے سے وہ نرم رویہ رکھتی ہے۔ تو اگر اگلے انتخابات میں یہ سوشل ڈیموکریٹ اور ان کا اتحاد یعنی ریڈ گرین، جس میں گرین پارٹی، ملیو پارٹی بھی شامل ہے، اگر یہ اقتدار میں آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی یہ پرماننٹ ریزیڈنسی ختم کرنے کی تجویز جو ہے یہ دم توڑ جائے گی۔ اور اسی حوالے سے جو اینٹی امیگرنٹ پارٹی جو سویڈش ڈیموکریٹس ہے، جن کے سہارے پہ یہ حکومت کھڑی ہے، اس کے سربراہ جیمی اوکیسن نے یہ کہا ہے کہ جو ریفیوجیز یا وہ لوگ تارکین وطن جو سویڈن میں آتے ہیں، ان کو یا تو سویڈن کے معاشرے میں ضم ہو جانا چاہیے، یا پھر وہ اپنے ملک واپس چلے جانا چاہیے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے فلسطین کے حق میں مظاہرے کیے ہیں، ان سب کو سویڈن سے ڈیپورٹ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی کہ سویڈن جو ہے وہ کثیر الثقافتی ملک نہیں ہے، یعنی ملٹی کلچرل سوسائٹی نہیں ہے۔ یہاں پہ جو یہ ملٹی کلچرلزم ہے، یہ سویڈن کے فلاحی نظام کے لیے جو ہے وہ خطرہ بن رہا ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ ان کی جو یوتھ تنظیم ہے، ان کے 10 سال مکمل ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ ایس ڈی نے پچھلے 3 سالوں میں جو ہے وہ بہت کچھ حاصل کیا، بلکہ پچھلی دہائی سے جو انہوں نے اینٹی امیگرنٹ پالیسی بنائی ہوئی تھی، اس میں سے انہوں نے بہت سی جو ہے وہ اچیومنٹ حاصل کی ہیں، اور سویڈن کی مائیگریشن پالیسی اس کے نتیجے میں سخت ہو گئی ہے۔ اور اسی سے جڑا ہوا دوسرا موضوع یہ ہے کہ مائیگریشن ایجنسی نے یہ کہا ہے کہ اس سال تقریباً 9,500 لوگ سویڈن سے رضاکارانہ طور پہ یعنی اپنی مرضی سے سویڈن سے چلے جائیں گے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو یہاں سے ملک بدری کے یعنی ڈیپوٹیشن کے آرڈرز ہو چکے ہیں، یا وہ ہیں کہ جن کی ریزیڈنس پرمٹ کی درخواست جو ہے وہ مسترد ہو چکی ہے۔ اور مائیگریشن ایجنسی کی جو ڈائریکٹر ہے، انہوں نے کہا کہ مقصد یہی ہے کہ جن لوگوں کو ملک چھوڑنے کا جو ہے وہ حکم ملا ہے، وہ رضاکارانہ طور پہ ملک سے چلے جائیں، تاکہ اس نظام کی ساکھ جو ہے وہ برقرار رہے۔ دلچسپ یاد یہ ہے کہ 2026 سے سویڈن کی حکومت نے یہاں سے رضاکارانہ طور پہ یعنی اپنی مرضی سے جانے والے لوگوں کے لیے جو امداد ہے اس میں کافی زیادہ اضافے کا فیصلہ کیا ہے، اور اب ایک بالغ شخص کو اپنی مرضی سے سویڈن چھوڑنے پر 3,50,000 سویڈش کرون دیے جائیں گے، جبکہ ایک خاندان کو جو ہے وہ 6 لاکھ سویڈش کرون جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ اور یہ منصوبہ 1.4 ارب سویڈش کرونا سے جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور یہ اس معاہدے کا حصہ ہے جس کے تحت یہ موجودہ حکومت بنی تھی دو ایگریمنٹ، جس میں سویڈش ڈیموکریٹ جو ہے وہ شامل ہیں۔ اگلا موضوع جو ہے وہ ٹیکسز کے حوالے سے ہے۔ اس سال سویڈن میں حکومت کو ملنے والے جو ٹیکس ہیں ان میں ریکارڈ کمی جو ہے وہ واقع ہوئی ہے، اور یہ پچھلے 50 سالوں میں ریکارڈ کمی ہے۔ اب بھی سویڈن جو ہے وہ دنیا کے ٹاپ 10 ان سر فہرست ممالک میں شامل ہے جہاں کے باشندے جو ہے وہ سب سے زیادہ
टैक्स देते हैं और हुकूमत जो है वो अब ये टैक्स कम कर रही है। इस हवाले से हुक्मरान जमात मॉडर्न पार्टी का दावा है कि अगले साल से जो वो टैक्स कम कर रहे हैं, इस तरह से अगर किसी खानदान में 2 बालग और 2 बच्चे हों तो उनको माहाना 5000 स्वीडिश क्रोन का फायदा होगा। आज के विलाग का अगला मौजू यह है कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आपको पता है उनको यहाँ पे CSN एक हुकूमती इदारा है, उनसे जो है वो कर्जा लेना पड़ता है और जब उनको काम मिल जाता है उसके बाद वो कर्जा आहिस्ता आहिस्ता वापस करते हैं। लेकिन स्वीडन की हुकूमत ने अब कहा है कि वो तलबा जो तालीम मुकम्मल करने के बाद पुलिस फोर्स में आएंगे और 8 साल तक मुसलसल पुलिस फोर्स में काम करेंगे तो उनका जो CSN का जो कर्जा है वो माफ कर दिया जाएगा, और अगर कोई 3 साल काम करेगा तो उसका जुजवी तौर पे यानी पार्शली कर्जा जो है वो माफ होगा। और उन्होंने कहा कि ये कानून जो है वो जनवरी 2027 से नाफिजुल अमल होगा और इसके लिए हुकूमत को ग्रां कदर रकम जो है वो रखनी पड़ेगी, यानी तकरीबन 500 मिलियन स्वीडिश क्राउन। इस हवाले से वजीर इंसाफ गुन्नर स्ट्रोमर का ये कहना है कि ये सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए और लोगों को तरगीब देने के लिए बनाया गया है कि ताकि वो पुलिस फोर्स में शामिल हों। अगला मौजू नस्ल परस्ती के हवाले से, हमलों के हवाले से है। स्टॉकहोम में अगस्त के दौरान 4 अफराद को नफरत अंगेज हमलों और तशद्दुद के इल्जामात जो है वो उन पे लगाए गए। ये लोग मुबैना तौर पे जो इमिग्रेंट लोग थे, महाजर पस मंजर रखने वाले, उन पर हमलों में मुलव्वस थे और प्रोसिक्यूटर ने उन पर तशद्दुद, लूट मार और नाजीज़म का जो है इल्ज़ाम लगाया है और उनके घरों से इंतहा पसंद मवाद और ऐसी अलामतें भी जो है वो बरामद हुई हैं। इसके बाद एक मरतबा फिर हम बात करते हैं रेफरेंडम के मौजू पे, जिसपे पहले भी मैंने व्लॉग बनाया था। जो स्वीडिश डेमोक्रेट पार्टी है ये चाहती है कि जो आइन में तब्दीलियां हैं वो पार्लियामेंट की बजाय रेफरेंडम से हो, लोगों से पूछा जाए। इसके हवाले से उन्होंने जो है वो पार्लियामेंट में जो है वो मूव किया, लेकिन स्वीडिश पार्लियामेंट की अक्सरियत ने जो है वो इसके खिलाफ वोट दिया। तो सिर्फ 70 लोग जो कि SD के थे उन्होंने इसकी हिमायत की, लेकिन बाकी तमाम जमातों ने 257 वोट इसके खिलाफ आए। और जिमी ओकेसन का कहना था कि आइन को तब्दील करना बहुत मुश्किल है और इससे जमहूरियत मजबूत नहीं होती, जबकि सोशल डेमोक्रेट और जिन जमातों ने इसकी मुखालफत की है उन्होंने कहा जी कि ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है। स्वीडिश आइन जो है वो मुकद्दम है और इसमें तरमीम जो है वो इतनी आसानी से नहीं होनी चाहिए और पार्लियामेंट की जो 2/3 अक्सरियत है वो इसमें तरमीम करती है और इसके बाद अगली पार्लियामेंट उसकी तौसीक करती है। तो उन्होंने कहा जी कि जमहूरी निज़ाम के तसलसल के लिए जो मौजूदा तरीकाकार है ये जारी रहना चाहिए। तो ये जनाब अहम अपडेट से आज 21 अक्टूबर पीर के रोज स्वीडन से। आप बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है किसी अगले व्लॉग में।